میں کانوں پر ہاتھ رکھے مسلسل اس دردناک آواز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، مگر وہ آواز تو گویا دل کو دہلا رہی تھی۔ پانی، پانی، پیاس لگی ہے، 2 گھونٹ پانی پلا دو، فروا بیٹی میرے پاس آؤ، مجھے پیاس لگی ہے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وقفے وقفے سے بامشکل الفاظ ادا کرتی زبان سے میرا نام لیا جا رہا تھا، مگر میں تو جیسے اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ اپنے کمرے سے باہر قدم رکھتے ہوئے بھی خوف آ رہا تھا کہ اگر میں باہر گئی تو میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، لیکن میں اس آواز کو چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے تکیہ سر کے نیچے سے ہٹایا اور اپنے سر کے اوپر رکھ لیا تاکہ میں وہ دردناک آواز سسکیاں نہ سن سکوں جو میری نیند اور میرا چین چرا رہی تھیں۔ نہ جانے دادی کہاں چلی گئی تھیں، اور ابا بھی تو اس وقت کام پر گئے ہوئے تھے۔ تینوں چھوٹی بہنیں بھی اسکول گئی تھیں۔ نہ جانے کیوں بار بار آتی آواز سن کر میرا دل موم ہونے لگا، اور میں ہمت کر کے کمرے سے باہر نکلی اور گھر کے کونے میں بنے اس کمرے میں جانے لگی جس میں کئی سال پہلے دادا جی کے مویشیوں کو باندھا جاتا تھا۔ مسلسل آتی آواز اور پھر درد سے اٹھتی چیخ نے تو جیسے میرے قدموں پر جادو سا کر دیا تھا۔ میں اس آواز کا درد محسوس کر کے دادی اور ابا کے منع کرنے کے باوجود باڑے کی جانب دوڑی چلی جا رہی تھی۔ گھر میں سوائے میرے کوئی نہیں تھا۔ میں نے دھیرے سے لوہے کی لٹکی ہوئی زنجیر کو کھولا اور لکڑی کے بوسیدہ دروازے پر ذرا دباؤ بڑھایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جو ہی دروازہ کھلا، سامنے میری ماں نیم دراز دیوار کی ٹیک لگائے بیٹھی آنکھیں موند کر پانی مانگ رہی تھی۔ بکھرے بال، پیلا زرد رنگ، آنکھوں کے نیچے گہرے کالے حلقے۔ چہرے پر جب دروازے کھلنے سے روشنی پڑی تو اماں نے آنکھیں میچ کر کھولتے ہوئے میری جانب دیکھا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر ان کے چہرے پر بامشکل مسکراہٹ پھیلی تھی، مگر ایک بے جان سی مسکراہٹ تھی۔ چہرہ پوری طرح خون سے تر تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے خون اب ان کے چہرے پر سوکھ چکا ہو۔ ان کے مسکرانے سے وہ کافی خوفناک لگ رہی تھیں۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑی تھی۔ اگر دادی کا کہا سچ ہوا تو، اماں میں ابھی بھی کوئی چڑیل ہوئی تو وہ مجھے کچا چبا جائے گی۔ میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ پہلے تو جی چاہا کمرے سے باہر چلی جاؤں، مگر اس کے باوجود مجھے اماں کی حالت دیکھ کر ان پر ترس آ رہا تھا۔ کیا سے کیا حالت ہو چکی تھی ان کی۔ میرے اندر سے ایک آواز آئی تو میں بغیر کچھ بھی مزید سوچے فوراً پانی کا گلاس بھر کر لے آئی تاکہ اماں کو پانی پلا سکوں۔ ان کے پاس جاتے ہوئے مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا جائیں۔ یہ آج پہلی بار نہیں ہوا تھا، پچھلے 8 دنوں سے میری ماں کے ساتھ یہی سب ہوتا آ رہا تھا۔ میں ان تک پہنچی تو وہ بالکل نارمل تھیں۔ پانی دیکھ کر فوراً آگے کو بڑھنے لگیں۔ شاید شدید پیاس لگی تھی انہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اماں کو سہارا دے کر اٹھایا اور پانی کا گلاس ان کے لبوں سے لگا دیا۔ ان کا وجود کپ کپا رہا تھا، وہ تیزی سے سانس لے رہی تھیں۔ میں نے ان کو تھام کر پانی پلایا تو کپ کپی کی وجہ سے چند گھونٹ ہی ان کے حلق سے نیچے اتر پائے تھے، باقی سارا پانی تو میرے کپڑوں پر گر چکا تھا۔ میرا خوف اب کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی حالت دیکھ دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ میری ماں ایسی تو نہ تھی جیسے میرے ابا اور دادی نے ان کی حالت کر دی تھی۔ میری سسکی بلند ہوئی تو اماں نے بامشکل گردن پھیر کر میری جانب دیکھا۔ ان کے لیے تو اس وقت گردن گھما کر میری جانب رخ کرنا بھی سب سے دشوار کام تھا۔ ان کے گلے پر رسیوں کے نشان تھے۔ آج جس طرح دادی نے اماں کے گلے میں تنگ رسی باندھ کر انہیں باندھا تھا، اس کے بعد اماں کی گردن پر زخم ہو چکے تھے۔ وہ ہکلاتے ہوئے مجھے آدھے ادھورے لفظوں میں کہنے لگیں کہ میری بچی، رونا نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیسی ماں تھی، وہ اس حالت میں بھی کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہیں وہ۔ میرا دل ان کی حالت دیکھ کر ماہی بے آب کی طرح سے تڑپا تھا۔ ان کے گھنے لمبے بال جو ان کی کمر تک آتے تھے، آج دادی نے انہیں کوئلوں پر رکھ کر جلا ڈالے تھے۔ ابھی تک ان کے بالوں سے جلنے کی بو آ رہی تھی جو جل کر بے ڈھنگے طریقے سے ان کی گردن تک آ چکے تھے۔ ان کی سفید دودھ سی رنگت اب سفید نہیں رہی تھی۔ ان 8 دنوں میں ان کا چہرہ نیل کے نشانوں سے سانولا ہو چکا تھا۔ ان کا جسم درد اور زخموں سے چور تھا، وجود میں کپ کپی طاری تھی، اور پھر بھی وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ٹھیک ہیں۔ میں سسک کر ان کے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ آج بڑی مشکل سے اماں سے ملنے کا موقع ہاتھ میں آیا تھا، ورنہ دادی مجھے اماں کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دیتی تھیں۔ دادی کا کہنا تھا کہ اماں کو ایک چڑیل کا سایہ ہے، مگر آج جب اماں کے پاس آئی تو مجھے ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔
مجھے لگا شاید دادی نے جو کچھ بولا ہے وہ جھوٹ تھا، یا پھر وہ چڑیل اماں کے وجود کو چھوڑ کر جا چکی ہے اور اب اماں بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے میں گلاس رکھنے کے لیے جانے لگی تو اماں نے فوراً مجھے پکڑ کر واپس کھینچ لیا۔ میں بکھلا کر پلٹی اور اماں کے قریب جا گری، مگر جب نظر اماں کے چہرے پر پڑی تو ایک چیخ میرے حلق سے بلند ہوئی، کیونکہ اماں کا چہرہ کسی اور شکل میں بدلنے۔ میری دادی کو پوتے کی خواہش تھی اور ہم چاروں بہنیں ہی تھیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالی تھی دادی کو یہی طعنہ اماں کو دیتے دیکھا تھا کہ منحوس عورت مجھے پوتا بھی نہیں دے سکی۔ میری ماں کی زبان پر ہر وقت ایک چپ ہی رہتی تھی، وہ چپ چاپ گھر کے کام کرتی رہتی تھیں۔ بات صرف دادی کی نہ تھی، ابا کا رویہ بھی اماں سے سخت گیر تھا۔ وہ بات بات پر اماں سے لڑتے جھگڑتے تھے اور مغلیات بکتے رہتے تھے۔ یہ بات یہیں تک محدود نہیں تھی، اب تو ماں بیٹا اماں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے رہتے تھے۔ ایک بار میں گہری نیند سو رہی تھی جب کانوں میں دل خراش چیخ کی آوازیں آنے لگیں۔ پہلے تو لگا شاید خواب سا ہے، مگر جب اپنے قریب سے چھوٹی بہن کی سسکیوں کی آواز سنی تو فوراً بیدار ہونے لگی۔ چھوٹی بہن مجھے بازو سے جھنجھوڑ کر اٹھا رہی تھی اور رو رو کر سہمے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی کہ آپی جلدی اٹھو، باہر ابو اور دادی اماں کو بہت مار رہے ہیں، اماں درد سے چیخ رہی ہیں، دادی میری بات نہیں سن رہی، تم ہی اٹھ کر انہیں روکو۔ چھوٹی بہن بے تحاشا ڈری ہوئی تھی، اس کے آنسو اس کے گال پر بہہ رہے تھے۔ میں فوراً اٹھی اور ذہن کو بیدار کرتے ہوئے اس کی کہی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اماں کی مسلسل سسکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ رو رو کر کہہ رہی تھیں کہ اشرف کیا کرنے لگے ہو میرے ساتھ؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ میری غلطی کیا ہے؟ کیوں مجھے تم لوگ مارتے رہتے ہو؟ مت باندھو مجھ پر ایسا ظلم مت کرو، خدا کے قہر سے ڈرو۔ اماں کے صحن سے آتی آوازوں نے میرا دل دہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں شاید ابھی بھی نیند میں تھی، اسی لیے چکر سے آنے لگے، مگر اس کے باوجود فوراً اٹھی اور بھاگ کر کمرے سے نکلتی ہوئی صحن میں پہنچی۔ جو ہی میں نے صحن میں قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میری ماں کو دادی اور ابا نے چارپائی پر باندھ رکھا تھا، ان کے ہاتھ پیر چارپائی پر رسیوں سے باندھے ہوئے تھے۔ دادی نے اماں کے منہ پر یک کے بعد دیگرے کتنے ہی زناٹے دار تھپڑ مارے تھے، ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، دادی کے ہاتھوں کے نشان ان کے چہرے پر بن چکے تھے۔ میں فوراً دادی کے پاس گئی اور انہیں روکنے لگی۔ آخر وہ اماں کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھیں؟ میں کچھ سمجھ نہ سکی، مگر تبھی ابا نے تو حد ہی پار کر دی۔ ایک موٹا ڈنڈا ہاتھ میں اٹھایا اور غصے سے آگ بگولا ہو کر اماں پر ڈنڈے برسانا شروع کر دیے۔ اماں درد سے بلبلا اٹھیں، ان کی چیخیں ساتویں آسمان تک پہنچ رہی تھیں۔ میرے تو ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے، میں اپنی جگہ پر کھڑی ہو کر چیخنے لگی۔ میں فوراً بھاگ کر ان تک پہنچی اور ابا کے ہاتھ سے ڈنڈا چھیننے لگی، مگر ابا نے فوراً مجھے پیچھے ہٹا دیا اور ایک بار پھر اماں کی ٹانگوں پر ڈنڈے برسانے لگے۔ اماں تو نیم بے ہوشی کی حالت میں ہو چکی تھی۔ ابا نے اماں کو اتنا مارا کہ ابا خود بھی اماں کو مار مار کر تھک گئے۔ دادی اماں کے سرہانے کھڑی ابا کو مزید تیش دلاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اور مار اشرف، اور مار، اتنا مار کہ اس کے اندر کی ساری بلائیں باہر نکل آئیں۔ مجھے یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا غلطی تھی میری ماں کی جو صبح سویرے ابا اور دادی اماں کو اس قدر شدید طریقے سے مار رہے تھے۔ اماں کے چہرے اور ٹانگوں سے خون رسنے لگا تھا۔ میں فوراً ماں کے پاس جانے لگی تو دادی نے مجھے بازو سے پکڑ کر دور پھینک دیا اور بولیں کہ خبردار جو ماں کے پاس گئی ہو تو تمہاری ماں کو جن چمٹ چکے ہیں، جن کو نکالنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم سب کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ دادی کی بات سن کر میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ میں نے ایک نظر ماں کو دیکھا اور پھر روتے ہوئے دادی کو بولی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میری ماں بالکل ٹھیک ہے، مگر دادی غصے سے بولی کہ تو بڑی ہے یا میں بہتر جانتی ہوں کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اگر اس حالت میں تو اپنی ماں کے پاس گئی تو تجھے بھی اپنے جیسا بنا دے گی۔ ابا بھی دادی کی تائید کرتے ہوئے مجھے اماں سے دور کرنے لگے اور پھر کمرے میں بھیج کر دروازہ بند کر دیا۔ میں اور میری چھوٹی تینوں بہنیں اماں کی یہ حالت دیکھ کر رو رہی تھیں۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اچانک ابا کو کیا ہو گیا تھا جو وہ ماں کے ساتھ ایسا رویہ رکھ رہے تھے۔ کل تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، میری ماں بے حد خوبصورت تھی،
مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو ابا اماں کا بہت خیال رکھتے تھے، دونوں آپس میں خوش بھی رہتے تھے، مگر یہ بات میری دادی سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہر وقت اماں کے خلاف ابا کے کان بھرتی رہتی تھیں۔ پہلے پہل تو ابا نظر انداز کرتے رہتے، مگر پھر ان کے دل میں بھی میری والدہ کے لیے نفرت کے جذبات ابھرنے لگے۔ وہ پہلے تو امی کی برائی کرنے لگتے، لیکن پھر ایک بار ان کو تھپڑ مار دیا۔ میری ماں کو نانی کے گھر بھی جانے نہیں دیتے تھے۔ کچن میں اگر اماں سے کوئی کام خراب ہو جاتا تو میری دادی اماں کی چٹیا پکڑ کر کھینچ دیتی، انہیں مارنے لگتی۔ میری ماں رونے لگتی، لیکن دادی کو رحم نہ آتا اور نہ ہی ابا کو۔ میں کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر بخوبی دیکھ سکتی تھی، مگر کاش میں اماں کے پاس جا کر ان کو اس ظلم سے بچا سکتی۔ اماں درد سے چیخ کر بے حال ہو چکی تھی۔ ابا ماں کو مار مار کر اب ڈنڈا صرف ایک طرف پھینک چکا تھا۔ اسی وقت دادی کچن میں گئی اور پھر کچھ دیر بعد جب باہر نکلیں تو ان کے ہاتھ میں سرخ مرچیں تھیں۔ انہوں نے ایک تھالی میں ان سرخ مرچوں کو رکھا اور پھر جلتے ہوئے انگاروں کو ان مرچوں پر رکھ کر اسے اماں کے سرہانے رکھ دیا۔ اماں جو درد کے مارے ہانپتے ہوئے لمبے لمبے سانس لے رہی تھیں، جب مرچوں کا دھواں ان کی سانسوں سے ہوتا ہوا پھیپھڑوں تک گیا تو وہ کھانسنے لگیں۔ ابا اور دادی نے اپنے چہرے کے آگے ایک موٹا کپڑا رکھ لیا تھا۔ میری اماں بیچاری کھانس کھانس کر بے حال ہو چکی تھی، ان کی آنکھیں بالکل سرخ ہو چکی تھیں، ان سے تو سانس لینا بھی دوبھر ہو گیا تھا۔ وہ دھواں سیدھا ان کے چہرے پر جا رہا تھا۔ دادی نے تو ظلم کی آج حد ہی پار کر دی تھی۔ میں رو رو کر ہاتھ باندھتے ہوئے ابا اور دادی کی منتیں کر رہی تھی کہ خدارا انہیں چھوڑ دیں، ان کی غلطی کیا ہے، وہ کس گناہ کی سزا دے رہے ہیں۔ اماں کو مرچوں کی دھونی دیتے ہوئے دادی نے ان پر کچھ پڑھ کر پھونکنا شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد کسی پانی کا چھڑکاؤ کر کے انہیں یوں ہی پڑا چھوڑ دیا۔ آج جو کچھ ابا نے کیا تھا، اس کے بعد تو مجھے ابا سے بے تحاشا خوف آنے لگا تھا۔ آخر وہ ماں پر ایسا ظلم کیسے کر سکتے تھے؟ ابا میرے قریب آئے اور مجھے اپنے پاس لا کر بولے کہ بیٹی، اب ماں کے قریب بالکل بھی مت جانا، اس کے اندر ایک چڑیل آ چکی ہے، وہ ہم سب کے لیے خطرہ ہے۔ بس جتنا ہو سکے خود بھی اس سے دور رہو اور اپنی بہنوں کو بھی اماں سے دور رکھو۔ ابا کی آنکھوں میں سختی تھی۔ وہ مجھے سمجھانے کے بعد وہاں سے چلے گئے اور پھر بے ہوشی کی حالت میں دادی اور ابا نے اماں کو اٹھایا اور اسے ایک پرانے کمرے میں چھوڑنے چلے گئے۔ وہ کمرہ جس میں چند سال پہلے دادا جی کے مویشی رہا کرتے تھے۔ وہ اماں کو وہیں گرا کر خود باہر نکل آئے اور دروازے کو کنڈی لگا دی۔ میں اماں سے ملنا چاہتی تھی، مگر مجھے ڈرا دھمکا کر منع کر دیا گیا۔ اماں سارا دن باڑے میں درد سے کراہتی رہی اور جب ان کی طبیعت ذرا سنبھلی تو بامشکل چلتے ہوئے دیواروں کا سہارا لے کر وہ وہاں سے باہر نکل آئی۔ میں نے ماں کو دیکھا تو ان پر بہت ترس آیا تھا، کیا سے کیا ہو چکی تھی وہ۔ دادی نے اماں کو دیکھا تو بولیں، جتنی تجھے مار پڑی ہے اب تک تو تیرے اندر کی چڑیل نکل کر بھاگ چکی ہوگی۔ اتنا کہہ کر ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی در آئی تھی۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ یہی کہتی کہ میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہمارا رویہ بھی اماں کے ساتھ ٹھیک رہا تھا۔ شام کو ابا کام سے آئے تو اماں نے رو کر ابا کو بھی یقین دلایا کہ ان پر کسی قسم کی چڑیل کا سایہ نہیں ہے، مگر ابا کو یقین نہ آیا، کیونکہ کامل بابا نے انہیں بتایا تھا کہ میری ماں پر ایک چڑیل کا سایہ ہے، تبھی وہ بیٹا نہیں پیدا کر پا رہی۔ اماں کا بدن زخموں سے چور تھا، اس کے باوجود دادی کے کہنے پر انہوں نے ابا کے لیے کھانا بنایا، مگر جب دادی نے ماں کو کھانا لے جاتے ہوئے دیکھا تو فوراً بولی کہ اس میں چڑیل ہے، خبردار جو یہ کھانا کھایا، یہ تو ہمیں زہر دے کر مار بھی سکتی ہے۔ ابا کو تو دادی کی بات پر یقین نہ آیا، مگر دادی کسی طور نہ مانی اور اماں کا لایا ہوا کھانا بلی کو ڈال دیا۔ جیسے ہی بلی نے کھانا کھایا تو وہ وہیں پر تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ میں اور میری بہنیں حیرت سے ماں کو دیکھ رہے تھے۔ اماں پر تو سچ مچ کسی چیز کا سایہ تھا، اب تو ہمیں بھی یقین ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر ماں کو باڑے میں بند کر دیا گیا اور پھر دادی بولیں کہ خبردار، آج کے بعد اسے کسی نے یہاں سے باہر نکالا۔ دادی کی خواہش تھی کہ پوتے کی شکل دیکھوں، مگر اماں پر چڑیل کے سائے کی وجہ سے وہ بیٹا نہیں پیدا کر پا رہی تھیں۔ روزانہ صبح اماں کو باڑے سے نکالا جاتا اور پھر انہیں چارپائی پر باندھ کر بہت زیادہ مارا جاتا، اتنا کہ وہ بے ہوش ہو جایا کرتی تھیں۔ میری اماں کی ہم 4 بیٹیاں تھیں اور تینوں ہی اماں کی اس حالت پر پریشان تھیں۔ چھوٹی بہنیں اسکول چلی جاتی، مگر میں اب اماں کی جگہ گھر کے کام سنبھال رہی تھی۔ دادی روزانہ تعویذ لا کر اماں کو پلا رہی تھی۔ ایسے ہی کرتے کرتے آج 8 دن گزر چکے تھے۔
آج تو دادی نے صبح صبح اماں کے بال بھی جلا ڈالے تھے۔ اپنے بالوں کو جلتا دیکھ کر اماں بہت روئی تھی۔ میں باڑے سے باہر تو آ چکی تھی، مگر جو کچھ اماں نے مجھ سے کہا تھا اس کے بعد میرا دل ابھی تک پوری قوت سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے شدید ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دادی کو بھی اپنے ڈر کا بتایا تو وہ کہنے لگیں کہ آج رات تم میرے پاس سو جانا۔ اس رات میں دادی کی کمرے میں ہی لیٹ گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے دادی کی سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ میرا ذہن بیدار ہو چکا تھا مگر آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ دادی کمرے سے باہر کھڑی تھیں۔ دادی ہلکی سی سرگوشی میں کہہ رہی تھیں کہ صبح اس منحوس ماری کا کام بھی تمام کر دوں گی۔ مار کھا کھا کر سر پر ڈنڈے پڑنے سے پاگل تو یہ ہو ہی چکی ہے، اب بس صبح اسے کسی بہتے پانی میں پھینکوا کر اس کے شوہر اور بیٹیوں کو بھی زہر دے دوں گی، پھر میرے راستے کے کانٹے صاف ہو جائیں گے۔ دادی سرگوشی میں کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میرے سر پر تو گویا آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ دادی بھلا ایسے کیسے بات کر سکتی تھی؟ میری آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ اس کا مطلب اماں کا کہا سب سچ تھا۔ مجھے جلد از جلد اس کے بارے میں ابا کو بتانا تھا۔ میں سوچ میں پڑ چکی تھی کہ ابا کو کیسے بتاؤں کہ ان کی سگی ماں ان کی زندگی برباد کرنے چلی ہے۔ فجر کے وقت جب ابا نماز کے لیے اٹھے تو میں ان کے پاس چلی گئی اور جو کچھ سنا تھا سب کچھ انہیں بتانے لگی۔ میری بات سن کر ان کا چہرہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور انہوں نے مجھے تھپڑ مار کر گلا دبوچ لیا۔ جانتی تھی وہ میرا یقین نہیں کریں گے۔ میں بے بس تھی، نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ ابا نماز پڑھنے گئے تھے اور دادی اٹھ کر باڑے میں چلی گئی۔ وہاں جاتے ہی دادی نے اماں پر تشدد شروع کر دیا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی دادی کے الفاظ نے میرا سانس روک کر رکھ دیا۔ وہ اماں کا منہ دبوچ کر بولیں کہ کیوں؟ جو تجھے بہو بنا کر چاہوں سے لایا تھا تیرا ماموں، وہ تو گیا مٹی میں، اس کے جیتے جی تو تیرا بال بھی چھو نہ سکی، مگر اب دیکھ کچھ ہی دنوں میں تجھے کیسے مرنے والا کر دیا ہے۔ میری بھانجی کی برابری کرنے آئی تھی نا اس گھر میں، وہ تو میرے ستیلے بیٹے کی بیوی نہ بن سکی، مگر اب سود سمیت بدلہ لوں گی۔ تجھے تو پاگل کر کے دریا میں آج ڈلوانے لگی ہوں، وہیں تیرے شوہر اور بیٹیوں کو بھی زہر دے کر مار دوں گی۔ اماں نے جب یہ الفاظ سنے تو پوری قوت سے دادی کے چہرے پر تھپڑ رسید کر کے ان کا گلا دبوچ لیا تھا اور پھر بامشکل اٹکتے ہوئے بولی کہ خبردار کمینی عورت، میرے شوہر اور بچیوں پر بری نظر بھی مت ڈالنا۔ میرے ساتھ جو ڈرامہ تو نے رچایا سو رچایا، اب بچیوں کو آنچ بھی آئی تو تیری جان لے لوں گی۔ دادی پر تو کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ ماں کو بالوں سے پکڑ کر اس کے چہرے پر گہرے زخم پر انگلی کھرچنے لگیں۔ اماں کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ میں فوراً آگے بڑھتی مگر اس سے پہلے ہی ابا آگے بڑھ کر اماں کو دادی سے چھڑوا کر سینے سے لگا چکے تھے۔ ابا کو دیکھ کر میں دنگ رہ گئی، جبکہ دادی کا رنگ اڑ چکا تھا۔ ابا کب سے میرے پیچھے کھڑے ساری باتیں سن چکے تھے۔ مجھے تو اماں نے بھی یہی بتایا تھا کہ ہماری دادی سوتیلی ہیں جو ابا سے اپنی غریب بھانجی کا رشتہ کروا کر جائیداد قبضے میں لینا چاہتی تھی، مگر میرے دادا جی نے اپنی بھانجی یعنی میری ماں سے ان کی شادی کروا دی۔ جب تک دادا زندہ رہے کوئی اماں کو کچھ نہ کہہ سکا، مگر ان کے جاتے ہی دادی نے کئی سالوں کا غبار اس بہانے نکالا تھا۔ ابا بھی گاؤں کے عام سے شخص تھے، پڑھے لکھے نہ تھے، تو ان تہمات پر یقین کر گئے کہ اماں کے ساتھ چڑیل ہے جو بیٹا پیدا نہیں ہونے دے رہی۔ حقیقت جان کر وہ بھی شوق تھے۔ دادی کا راز کھل چکا تھا۔ ابا کے دل میں نفرت ابھری تھی۔ انہوں نے دادی کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا اور اماں سے معافی مانگنے لگے۔ کئی ماہ تک اماں کا ہسپتال میں علاج چلتا رہا۔ انہیں صحت یاب ہونے میں کئی ماہ لگ گئے تھے۔ اب وہ پہلے جیسے نہ سہی مگر ٹھیک ہو چکی تھیں۔ ابا نے جو کیا انجانے میں کیا، اماں نے ان کو معاف کر دیا۔ سننے میں آیا ہے کہ دادی پاگل ہو چکی ہیں، اس کی بہن نے بھی اسے اپنے پاس نہیں رکھا اور اب یوں ہی سڑکوں پر پھرتی نظر آتی ہیں۔